پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ماضی کے قریبی ساتھی انہوں نے 2018 کی ایمنسٹی سکیم سے اس وقت فائدہ اٹھایا، ان کے خاندان نے فائدہ اٹھایا جب وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر ایمنسٹی سکیم کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور باقاعدہ جس وقت ان کا خاندان یہ ایمنسٹی لے رہا تھا تو اس وقت ٹویٹس کر کے پوری قوم کو بتا رہے تھے کہ جناب ایمنسٹی کتنی بری چیز ہے اور اس سے کالا دھن جو ہے وہ سفید کس طرح سے ہوتا ہے۔ بلکہ عدیل راجہ کو دیکھیں، میں نے یہ سسپینس رکھنا تھا کہ کن صاحب کی آپ کو بتانا ہے، انہوں نے ٹویٹ سے دکھا دیا آپ کو کہ جہانگیر ترین صاحب، اور اس ٹویٹ میں باقاعدہ طور پہ جہانگیر ترین صاحب 6 اپریل کی غالباً یہ ٹویٹ ہے ان کی 8 اپریل کی، جس میں یہ لکھتے ہیں کہ جناب ٹیکس ایمنسٹی سکیم جو ہے انصاف کے ساتھ بہت نا انصافی ہے، ٹریویسٹی آف جسٹس ہے، انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ نون لیگ نے پچھلے 5 سال میں 4 ایمنسٹی سکیمز دی ہیں جو کہ تمام کی تمام فیل ہو گئی ہیں۔ سو دا میسج کیا انہوں نے جہانگیر ترین صاحب نے اس ٹویٹ میں کہا کہ ٹیکسز کو اوائڈ کرو، شہریوں سے چھینو، لوگوں سے چھینو، مال چوری کرو اور اپنا کالا دھن سفید کرو ایٹ لافیبل ریٹس، یعنی کہ ہنسنے اور مذاق اڑانے والے حساب کتاب کے مطابق۔ تو علی ترین نے کتنے ارب کی ایمنسٹی سکیم سے اس میں فائدہ اٹھایا، وہ دستاویزات ایکسکلوسیولی آپ کو پروگرام میں آگے چل کے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ ایف بی آر کے پاس کس نے بتایا کہ یہ ایمنسٹی سکیم، اور نہ صرف یہ کچھ ایسے اکاؤنٹس بھی ہیں جہانگیر ترین کے جس میں کہ کروڑوں پاؤنڈز پڑے ہیں جو کہ شاید حکومت پاکستان کے پاس نہیں تھے، اور ایف بی آر نے اس حوالے سے جہانگیر ترین کو نوٹسز بھی دیے۔ تو اب تحقیقات ایک ایف آئی اے کی اور ایک ایف بی آر کی، اس کی تفصیلات کیا ہے پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں اور شاید عدالتی تاریخ میں ایک انوکھا کام ہوا، اور انوکھا کام یہ ہوا، عدالتی تاریخ مجھے نہیں پتا پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں، کہ نارملی ہوتا ہے کہ جج صاحبان کے جو ریڈر ہیں وہ اناؤنس کر دیتے ہیں فیصلہ، نارملی تو جج صاحبان خود کرتے ہیں۔ ایک نائب قاصد نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ اناؤنس کیا، اور ایک ایسا فیصلہ اناؤنس کیا جس پہ کہ ڈویژن بینچ کے ایک جج صاحب نے، محترم جج صاحب نے اپنے اعتراضات اور ڈائسنٹنگ نوٹ باقاعدہ طور پہ اس پہ سامنے آیا۔ تو شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت، جس کی خبریں بھی چلوائی گئی خبریں، وہ کھٹائی میں پڑ گئی، اور اس حوالے سے اب ایک 3 رکنی بینچ غالباً اس کی دوبارہ سے سماعت کرے گا۔ جو اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں وہ چیزیں ناظرین کیا ہیں، ٹی ٹی کے حوالے سے جج صاحب نے لکھا کیا ہے، کیا وہ ثابت ہوئی، شہباز شریف صاحب کے کتنے اساس سے ثابت ہوئے، اور جن جج صاحب نے ان کو بیل دی ان کے آرگومنٹس کیا تھے، اس پہ تھوڑی تفصیل سے آگے جا کے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان نے قوم سے خطاب بھی کیا، اور قوم سے خطاب میں انہوں نے گزشتہ 2-3 دن میں جو ملک بھر میں حالات اور ایک تشویش کی لہر تھی پھیلی ہوئی تھی، اس حوالے سے قوم کو اعتماد میں لیا۔ وہ کیا معاملات ہیں اس پہ پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ میں اپنے مہمان کا عظیم تعارف کروا دوں، نصف صدی کا ایکسپیرینس ہے سیاست کا ان کے پاس، سیاسی کوریڈورز پر، طاقت کے کوریڈورز، ایوانوں کو، پارلیمنٹ کو، منسٹریز کو، اور سب سے بڑھ کے قانون کے اعلیٰ ترین جو عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب۔ بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں، آج وزیر اعظم نے قوم سے جو خطاب کیا اس میں چند انتہائی اہم سوالات اٹھائے۔ ایک سوال انہوں نے فرانس کے سفیر کو واپس بھیجنے کے حوالے سے اٹھایا، اور کیا سوال اٹھایا آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا، کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا؟ میں مغرب کو جانتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ کریں پاکستان، تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، آزادی کے رائے پہ نام پہ، اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا آزادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی گستاخی کریں گے۔ کیا پھر اس کے ایمبیسڈر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے؟ جی ناظرین، اور پچھلے ایک دن میں اور پچھلے 3 ہفتے میں جو نقصانات ہوئے وہ قوم کو کیا بتایا وزیر اعظم نے، آئیے دیکھتے ہیں۔
अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया है। लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। उससे जो आवाम को नुकसान हुआ, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज हैं, उनमें अमवात हुई। जी नाज़रीन, और जो ये हालात बने इस हवाले से, उसमें भारत ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया और पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे एक जो तशवीश की लहर फैली कि इसमें जो एलिमेंट्स थे, कौन से थे, क्या थे। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कौम को क्या बताया, आइए देखते हैं। बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जब बताया कि हिंदुस्तान की कुछ 600 साइट्स हैं, फेक साइट्स, मीडिया साइट्स, जिससे वो फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो यहां भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से आलमी तौर पे जो एक साजिश है कि कहीं भी दुनिया में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो तो पाकिस्तानी अपना नुकसान खुद करने की बहुत सलाहियत रखते हैं। क्या कहा इस हवाले से, आइए देखते हैं। मैंने आपको 2 मकसद बताए। एक, ये टीएलपी का मकसद है, हम सारी जिंदगी भी लगे रहे, हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, कभी कोई फर्क नहीं पड़ने लगा उनको। जो मैं कैंपेन कर रहा हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यही तरीका है कि इंशाअल्लाह एक दिन उनको समझ आ जाएगी और वो दिन दूर नहीं है। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि मैं जिम्मेदारी इसकी लेता हूं। मैं ही इस कैंपेन को लीड करूंगा, अपनी कौम को मायूस नहीं करूंगा, अपने मुसलमानों को मायूस नहीं करूंगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.